السلام علیکم دوستو، آپ کو ایم آئی اردو اسٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، سینکڑوں سال پہلے مصر پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام کاکون تھا، لیکن سب اسے طوطا بادشاہ کہا کرتے تھے کیونکہ اس بادشاہ کو طوطے سے بے حد پیار تھا۔ اس کے پاس سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں قسم کے طوطے تھے۔ اس نے ایک علیحدہ محل بنایا ہوا تھا جس میں اس نے ان طوطوں کو رکھا ہوا تھا۔ اس محل کو بھی طوطا محل کہا جاتا تھا۔ اس کے آدمی پوری دنیا میں پھرتے رہتے تھے اور جہاں بھی انہیں نئی قسم کا طوطا ملتا وہ بادشاہ کے لیے لے آتے اور بادشاہ خوش ہو کر انعام و اکرام دیا کرتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت بھی طوطا محل میں گزارا کرتا تھا، لیکن چونکہ وہ اپنی رعایا کا بھی بہت خیال رکھا کرتا تھا، اس لیے رعایا کو اس سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ تھی۔ بادشاہ کو جو بھی وقت امور شاہی کے بعد ملتا وہ طوطا محل میں ہی گزارا کرتا تھا، اور آج بھی وہ طوطا محل میں گھوم رہا تھا اور وہاں کے ملازمین کو طوطوں کی دیکھ بھال اور ان کی خوراک کے بارے میں ہدایت دے رہا تھا کہ ایک غلام نے جلدی سے قریب آ کر جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بادشاہ سلامت، ملک روم کا ایک شخص نئی قسم کا طوطا لے کر حاضر ہوا ہے۔ غلام نے کہا تو بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے حاضر کیا جائے، دیتے ہوئے کہا تو غلام سلام کر کے واپس مڑ گیا اور بادشاہ سلامت محل میں بنے ہوئے اپنے خاص کمرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد غلام ایک ادھیڑ عمر کے آدمی کو ہمراہ لے کر خاص کمرے میں پہنچ گیا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پنجرا تھا جو سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس آدمی نے اندر داخل ہوتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ عالی جاں، میں ملک روم کا رہنے والا ہوں، میرا نام داؤد ہے، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ تحفہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اس آدمی نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں کہا، کیا تحفہ ہے؟ پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا تو اس آدمی نے پنجرے پر سے سرخ رنگ کا کپڑا ہٹا دیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پنجرے میں واقعی ایک خوبصورت طوطا موجود تھا۔ اس طوطے کے پر مور سے بھی زیادہ خوبصورت تھے اور 7 رنگوں کے تھے۔ یہ واقعی انتہائی خوبصورت اور نیا طوطا تھا۔ بہت خوب، ہمارے پاس بھی نہیں ہے، کہاں سے پکڑ کر لائے ہو؟ بادشاہ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت، یہ پرستان کا طوطا ہے، اس کا نام شکرقند طوطا ہے اور یہ انسانوں کی طرح زبان میں بات بھی کرتا ہے اور یہ انتہائی سمجھدار اور عقل مند طوطا ہے۔ اس آدمی نے کہا تو بادشاہ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا۔ اچھا، حیرت ہے، لیکن پھر یہ بولتا کیوں نہیں؟ بادشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت، آپ کا رغب مجھ پر اتنا چھا گیا ہے کہ مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا۔ آپ تو واقعی بارب شخص کے مالک ہیں۔ طوطے نے یکدم انسانی آواز میں کہا۔ اس کی آواز دلکش اور سریلی تھی اور وہ بالکاف انسانی آواز میں بول رہا تھا۔ بہت خوب، بہت خوب، یہ واقعی بہترین تحفہ ہے شکرقند طوطا، یہ واقعی میرے لیے تحفہ ہے، بادشاہ نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے پنجرا کھولا اور طوطے کو نکال کر اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا۔ شکرقند طوطا، کیا تم ہمارے پاس رہو گے؟ بادشاہ نے اس کے پروں پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آپ بہت اچھے بادشاہ ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، طوطے نے جواب دیا تو بادشاہ خوش ہو گیا اور اس نے اس طوطے لانے والے کو اتنا انعام دیا کہ وہ خوش ہو کر چلا گیا۔ میں تمہیں طوطا محل میں رکھنے کے بجائے اپنے پاس رکھوں گا، بادشاہ نے کہا اور طوطے کو لے کر طوطا محل چل کر شاہی محل میں آ گیا۔ یہاں جب ملکہ شہزادیوں اور شہزادوں کو
اس کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ سب اس کو دیکھنے اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ شکرکند طوطا بھی ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ وہ سب اس سے بے حد خوش ہوئے۔ تمہارا نام شکرکند طوطا کس نے رکھا؟ بادشاہ نے طوطے سے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، میرا نام پرستان کی شہزادی نے رکھا ہے۔ مجھے وہ بے حد پسند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی کسی دیو سے ہونے کے بجائے کسی آدم ذات سے ہو جائے۔ اس لیے میں پرستان سے یہاں دنیا میں آیا ہوں تاکہ شہزادی کے لیے کوئی خوبصورت شہزادے کو تلاش کر سکوں۔ طوطے نے جواب دیا، ہمارے 4 بیٹے ہیں اور تم نے انہیں دیکھ لیا ہے۔ یہ سب انتہائی عقل مند اور خوبصورت ہیں۔ کیا پرستان کی شہزادی کی شادی ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، گستاخی معاف، آپ کے 4 نہیں 5 بیٹے ہیں، لیکن آپ نے 4 بیٹے کہے۔ کیا آپ اپنے 5ویں بیٹے کو اپنا بیٹا تسلیم نہیں کرتے؟ طوطے نے کہا۔ تو بادشاہ بے اختیار چونک پڑا۔ اوہو نہیں، شہزادہ شماکو ہمارے ہی بیٹے ہیں اور سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہمیں اس سے بے حد پیار ہے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ وہ بزدل ہے، ذرا سی بات پر ڈر جاتا ہے اور پھر اس میں عقل کی بھی کمی ہے، اس لیے ہم اس کا نام نہیں لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ چاہیں تو شہزادہ شماگو سے پرستان کی شہزادی کی شادی ہو سکتی ہے۔ طوطے نے کہا تو بادشاہ بے اختیار چونک پڑا۔ وہ کیسے؟ کیا پرستان کا بادشاہ ایک بزدل اور احمق ہے؟ کیا شہزادے کو اپنا داماد بنانے پر تیار ہو جائے گا؟ بادشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت، اصل مسئلہ پرستان کے بادشاہ کا نہیں ہے، پرستان کی شہزادی کا ہے۔ پرستان میں لڑکی کی اپنی مرضی سے شادی ہوتی ہے۔ اگر شہزادی رضامند ہو تو بادشاہ یا پرستان کے کسی بھی دیو یا پری ذات کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہاں اس معاملے میں ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے۔ طوطے نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا شہزادی رضامند ہو جائے گی؟ بادشاہ نے کہا، آپ کے پاس شہزادے شماگو کی تصویر تو ہوگی؟ طوطے نے کہا، ہاں ہے، کیوں؟ بادشاہ نے چونک کر پوچھا، آپ وہ تصویر مجھے دے دیں اور پھر مجھے پرستان جانے کی اجازت دے دیں۔ میں شہزادی کو شہزادے کی تصویر دکھاؤں گا۔ اگر شہزادی رضامند ہو گئی تو پھر میں آ کر آپ کو اطلاع دے دوں گا اور شہزادی کی تصویر بھی لے آؤں گا۔ اس کے بعد آپ شہزادے کو پرستان جانے کی اجازت دے دینا، اس کے بعد ہی شادی ہو سکتی ہے۔ طوطے نے کہا، لیکن تم تصویر کیسے لے جاؤ گے؟ بادشاہ نے کہا، آپ تصویر کو میرے گلے میں باندھ دیں۔ طوطے نے کہا، لیکن پرستان تو بہت دور ہے، کیا تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے؟ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے میرے پروں میں بے پناہ طاقت رکھی ہے۔ میں عام طوطوں سے تو کیا عقاب سے بھی ہزاروں گنا زیادہ تیز رفتار سے اڑ سکتا ہوں، اس لیے میرے لیے پرستان جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ طوطے نے جواب دیا، تمہاری واپسی کب تک ہوگی؟ کیونکہ تمہارے بغیر ہم اداس ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، آپ کی اس محبت کا بے حد شکریہ، میں بہرحال 1 ہفتے کے اندر واپس آ جاؤں گا۔ طوطے نے جواب دیا تو بادشاہ نے غلام کو کہہ کر شہزادے شما کی ایک چھوٹی سی تصویر منگوا لی اور اسے طوطے کے گلے دھاگے سے اچھی طرح باندھ دیا۔ پھر طوطا اجازت لے کر اڑا اور ایک لمحے میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ بادشاہ واقعی اس کے بغیر اداس ہو گیا۔ اب تو اسے عام طوطوں سے بھی رغبت نہ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ 1 ہفتہ تو اسے گزارنا ہی تھا۔ پھر 1 ہفتہ گزرنے میں 2 دن باقی تھے اور بادشاہ اپنے خاص کمرے میں اداس بیٹھا ہوا تھا۔ شکرکند طوطا حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اچانک روشن دان سے طوطے کی سریلی آواز سنائی دی تو بادشاہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو روشن دان میں شکرکند طوطا بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گلے میں تصویر تھی۔ آؤ آؤ شکرکند طوطے، ہم واقعی تمہارے لیے اداس ہو گئے تھے۔
بادشاہ نے کہا تو طوطا اڑتا ہوا بادشاہ کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا اور بادشاہ نے پیار سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ سلامت مبارک ہو، پرستان کی شہزادی آپ کی بہو بننے پر رضامند ہو گئی ہے۔ میں اس کی تصویر لے کر آیا ہوں، آپ بھی اسے دیکھ لیں اور شہزادے کو بھی دکھا دیں۔ طوطے نے کہا اور بادشاہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے جلدی سے طوطے کے گلے میں سے بندھی ہوئی تصویر اتار لی۔ یہ واقعی انتہائی خوبصورت شہزادی کی تصویر تھی۔ تمہاری شہزادی تو بے حد حسین ہے، لیکن کیا واقعی وہ بزدل اور احمق شہزادے سے شادی پر تیار ہو گئی ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، اس کا کہنا ہے کہ وہ خود عقل مند ہے، اس لیے عقل کی کمی کو پورا کر سکتی ہے، اور جہاں تک شہزادے کی بزدلی کا تعلق ہے، یہ صفت بھی بہادری میں تبدیل کی جا سکتی ہے۔ طوطے نے کہا تو بادشاہ بے حد خوش ہوا اور پھر اس نے فوراً غلام کو طلب کر لیا، جا کر شہزادے شماگو کو بلا لاؤ۔ بادشاہ نے غلام کے آنے پر اسے حکم دیتے ہوئے کہا اور غلام سلام کر کے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ شماگو اندر داخل ہوا اور اس نے بادشاہ کو سلام کیا۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے ابا حضور، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آپ مجھے کوئی سزا دینا چاہتے ہیں تو میں پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں۔ شہزادے نے خوف زدہ لہجے میں کہا تو بادشاہ بے اختیار ہنس پڑا۔ بیٹھو شہزادے، ہم تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تو شہزادہ حیران ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھ سے مشورہ؟ مگر بادشاہ سلامت، میں تو احمق شہزادہ ہوں، میرے بھائی مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں۔ شہزادے نے جواب دیا اس طوطے سے تم نے بات کی ہے؟ بادشاہ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا ہاں بادشاہ سلامت، یہ بہت اچھا اور خوبصورت طوطا ہے اور بہت اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ بھی بہت عقل مند ہے اور عقل مندانہ باتیں کرتا ہے، اس لیے میں اس سے کیا باتیں کر سکتا ہوں، میں تو احمق شہزادہ ہوں ہی ہے۔ بادشاہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پرستان کی شہزادی کی تصویر شہزادی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو شہزادے نے حیرت بھرے انداز میں تصویر بادشاہ کے ہاتھ سے لے لی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر پسندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ بہت خوبصورت شہزادی ہے بادشاہ سلامت، اور عقل مند بھی لگتی ہے۔ شہزادے نے کہا یہ پرستان کی شہزادی ہے اور شکرگند طوطا دراصل اس شہزادی کا پالتو طوطا ہے، کیا تم اس شہزادی سے شادی کرو گے؟ بادشاہ نے کہا تو شہزادہ بے اختیار اچھل پڑا، اس سے شادی اور میں کروں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بادشاہ سلامت، یہ خوبصورت بھی ہے اور پھر پرستان کی شہزادی ہے اور عقل مند بھی ہے، اس کی شادی مجھ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے کسی عقل مند کی شادی ہو سکتی ہے، یقیناً میرے کسی بھائی سے اس کی شادی کر دیں۔ شہزادے نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر اس کی شادی تم سے کر دی جائے تو کیا تمہیں یہ شادی منظور ہوگی؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں بادشاہ سلامت، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ شہزادے نے اچانک دو ٹوک جواب دے دیا تو بادشاہ بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ کیوں؟ اس انکار کی وجہ بادشاہ نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا اس لیے بادشاہ سلامت کے پرستان بہت دور ہے اور شہزادی ظاہر ہے زیادہ وقت اپنے ملک میں رہنے کو ترجیح دے گی، اور مجھے بھی لا محلہ اس کے ساتھ رہنا ہوگا اور وہاں خوفناک دیو بھی موجود ہوں گے، اس لیے مجھے ان کو دیکھ کر ہی خوف آئے گا اور پھر دور ہونے کی وجہ سے میں بھاگ کر جلدی واپس بھی نہ آ سکوں گا، اس لیے میں اس خوبصورت شہزادی سے شادی نہیں کر سکتا۔ شہزادے نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا شہزادے حضور، آپ تو پرستان کے بادشاہ کے داماد ہوں گے، تمام خوفناک اور طاقتور دیو بھی آپ کے غلام ہوں گے، کیا آپ کو یہ سوچ کر لطف نہیں آتا کہ دنیا کے بڑے بڑے خوفناک اور طاقتور دیو آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے؟
اس بار طوطے نے کہا تو شہزادے کا چہرہ یکدم چمک اٹھا۔ ارے ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے، پھر تو میں ضرور شادی کروں گا۔ کیا پرستان کی شہزادی بھی مجھ جیسے احمق اور بزدل شہزادے سے شادی پر رضامند ہو جائے گی، جبکہ دنیا میں مجھ سے زیادہ بہادر اور خوبصورت اور عقل مند شہزادے بھی موجود ہیں؟ شہزادے نے کہا، اب تو تم نے خود ہی عقل مندانہ باتیں شروع کر دی ہیں۔ سنو شہزادے، شکرقند طوطے نے تمہاری تصویر شہزادی کو دکھائی ہے اور تمہارے متعلق سب بتا دیا ہے۔ اس کے باوجود شہزادی تم سے شادی کرنے پر رضامند ہے، اس لیے اب تمہیں خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم طوطے کے ساتھ پرستان جانا، وہاں بادشاہ سے ملو، شہزادی سے ملو، تاکہ پھر تمہاری شادی کے انتظامات کیے جا سکیں۔ میں بغیر شادی کے پرستان نہیں جاؤں گا، مجھے وہاں دیو سے خوف آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے کھا جائیں، اس لیے آپ شہزادی کو یہاں بلا لیں۔ شہزادے نے جواب دیا، اس کا ایک حل ہو سکتا ہے، بادشاہ سلامت کہ آپ شہزادے سمیت سرخ سمندر کے ساحل پر پہنچ جائیں، وہاں پرستان کا بادشاہ بھی شہزادی سمیت آ جائے گا اور پھر وہیں شادی ہو جائے گی۔ طوطے نے کہا تو بادشاہ نے رضامندی کا اظہار کر دیا، تو ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں، میں جا کر بادشاہ اور شہزادی کو لے کر سرخ سمندر کے ساحل پر پہنچ جاؤں گا، آپ بھی آج سے چوتھے روز وہاں پہنچ جائیں۔ طوطے نے کہا اور اڑتا ہوا روشن دان سے باہر چلا گیا۔ پھر بادشاہ نے پورے ملک میں شہزادے شماگو اور پرستان کی شہزادی کے درمیان شادی کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کو جس نے بھی سنا وہ بے حد حیران ہوا، کیونکہ کسی کے تصور میں بھی نہ تھا کہ شہزادہ شماگو جیسے بزدل اور احمق شہزادے کی شادی بھی پرستان کی شہزادی سے ہو سکتی ہے۔ بہرحال چوتھے روز بادشاہ اور اپنے دوسرے بیٹوں وزراؤں کے ساتھ سرخ سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا اور وہاں بادشاہ پرستان بھی اپنے امرا اور وزراء کے ساتھ آ گیا، اور اس کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی اور دونوں ملکوں میں 7 روز تک جشن منانے کا اعلان کر دیا گیا۔ پھر شہزادی شہزادے کے ساتھ مصر آ گئی، جبکہ پرستان کا بادشاہ اپنے وزراء اور امرا سمیت واپس چلا گیا۔ شہزادہ خوش تھا، بے حد خوش تھا، اور شہزادی بھی خوش تھی، اور بادشاہ بھی، اور ان سب سے زیادہ طوطا بھی خوش تھا۔ چند روز بعد شہزادی نے اپنے ملک پرستان جانے کی خواہش ظاہر کی۔ چونکہ اب شادی ہو چکی تھی، اس لیے شہزادے نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا اور شہزادی کو ساتھ لے کر پرستان چل پڑا۔ وہ دونوں گھوڑے پر سوار سفر کرتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ تیسرے روز وہ ایک خوبصورت پھلوں بھری وادی میں پہنچ گئے، طوطا بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ وادی شہزادی کو اس قدر پسند آئی کہ اس نے 1 روز تک وہاں رہنے پر اصرار کیا۔ وہ دونوں ریت پر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک طوطا اڑتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شہزادہ اور شہزادی دونوں یہاں سے چل پڑو، کیونکہ اس وادی پر اڑتی بلا کا قبضہ ہے اور وہ آنے والی ہے۔ طوطے نے کہا تو شہزادے دونوں چونک پڑے۔ شہزادے کے چہرے پر یکدم خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ اڑتی بلا وہ کیا ہوتی ہے؟ شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، شہزادی حضور، یہ ایک خوفناک عورت ہے جو پرندے کے روپ میں ہے، اس کی آنکھوں میں زہر ہے، یہ جیسے چاہے اپنی آنکھوں کی مدد سے ہلاک کر دیتی ہے۔ طوطے نے کہا تو شہزادہ اور بھی خوف زدہ ہو گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک آسمان پر سائیں سائیں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ شہزادہ اور بھی خوف زدہ ہو گیا۔ شہزادی نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن خوف کے مارے شہزادے سے اٹھا بھی نہ جا رہا تھا، جبکہ طوطا جلدی سے ایک جھاڑی میں چھپ گیا۔
اس لمحے ایک عورت جو پرندہ کے روپ میں تھی اور جس کے بڑے بڑے پر تھے اڑتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ ہا ہا، تو شہزادہ شماگو اور پرستان کی شہزادی یہاں موجود ہیں۔ ہا ہا، اس اڑتی ہوئی عورت نے کہکا لگاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ان کے قریب آ کر زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے بڑے بڑے پر سمیٹ لیے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے تیز شعائیں نکل رہی تھی۔ لگ لگ، کون ہو تم؟ کون ہو؟ کیا تم مجھے کھا تو نہیں جاؤ گی؟ شہزادے نے اور زیادہ خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا، تم جو کوئی بھی ہو، میں یہ بتا دوں کہ میں شہزادے کی طرح بزدل نہیں ہوں، اس لیے تم خاموشی سے چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گی۔ شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا تو ایک پرندہ نما عورت نے زوردار کہکا لگایا اور دوسرے لمحے وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ پھر پلک جھپکنے میں اب وہ پرندے کی بجائے وہاں ایک صحیح سلامت عورت موجود تھی۔ دیکھو مجھے، میں پرندہ ہوں یا عورت، چونکہ آج تک یہاں اس وادی میں کوئی شہزادہ نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے کسی سے شادی نہیں کی تھی۔ اب میں شہزادے سے شادی کروں گی۔ تم اگر چاہو تو واپس جا سکتی ہو ورنہ میں تمہیں ایک لمحے میں ہلاک کر دوں گی۔ البتہ شہزادے کو میں لے جا رہی ہوں، اس عورت نے کہا اور ایک بار پھر زمین پر لوٹ پوٹ ہوئی تو وہ دوبارہ پرندہ بن چکی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے بڑے بڑے پنجوں میں شہزادے کو پکڑ لیا اور ہوا میں اڑتی چلی گئی۔ شہزادہ چیختا رہا، شہزادی بھی اس کے پیچھے بھاگتی رہی، لیکن وہ پرندہ عورت شہزادے کو اپنے طاقتور پنجوں میں دبائے اڑتی ہوئی اور کہکے لگاتی ہوئی پہاڑوں کے پیچھے غائب ہو گئی۔ اب تو شہزادی بے حد پریشان ہوئی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے شہزادی حضور، پرندہ عورت شہزادے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، البتہ اب آپ کو شہزادے کو بچانے کے لیے ہمت کرنا پڑے گی اور اس پرندہ عورت کو ہلاک کرنا ہوگا، طوطے نے کہا۔ طوطے نے جھاڑی سے نکل کر شہزادی کے کندھے پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن کیسے؟ مجھے بتاؤ، میں ضرور شہزادے کو بچاؤں گی۔ شہزادی نے حوصلہ بھرے لہجے میں کہا، شہزادی حضور، یہاں تھوڑے ہی فاصلے پر ایک پہاڑی غار میں ایک بزرگ رہتا ہے، آپ ان کے پاس چلیں، وہ ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی ترتیب بتا دیں گے۔ طوطے نے کہا تو شہزادی گھوڑے پر سوار ہو گئی اور طوطے کی رہنمائی میں کافی دیر بعد وہ گھوڑا دوڑاتی ہوئی اس پہاڑی کی طرف بڑھتی چلی گئی جہاں وہ بزرگ رہتے تھے۔ وہ ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئی جہاں واقعی ایک غار میں روشنی ہو رہی تھی۔ شہزادی گھوڑے سے اتری اور پھر اس غار کی طرف بڑھنے لگی۔ طوطا اس کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ شہزادی نے اس غار میں جھانکا تو اس نے ایک بزرگ کو وہاں عبادت میں مصروف دیکھا۔ شہزادی اندر داخل ہوئی اور بزرگ کے قریب جا کر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ نے عبادت ختم کی اور پھر شہزادی کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہزادی نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں بزرگ کو سلام کیا۔ بزرگ بڑے غور سے شہزادی اور طوطے کو دیکھ رہے تھے، پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ تم پرستان کی شہزادی ہو اور یہ ہے شکرگن طوطا، کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بزرگ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں بزرگ بابا، آپ درست فرما رہے ہیں۔ شہزادی نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے تم یہاں کیوں آئے ہو، تم چاہتی ہو کہ ہم اس پرندے عورت سے تمہارے شوہر کو آزادی دلا دیں۔ بزرگ بابا نے کہا، ہاں بابا، وہ میرا شوہر ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر کسی غیر عورت کے قبضے میں ہو، چاہے وہ پرندہ عورت ہی کیوں نہ ہو۔ شہزادی نے کہا، شہزادی، وہ پرندہ عورت دراصل ایک بہت بڑی اور طاقتور جادوگرنی ہے۔ وہ دراصل پرندہ نہیں ہے، بس وہ اپنے جادو کے زور سے پرندہ بن جاتی ہے، ورنہ وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل عورت ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی شہزادے سے شادی کرے اور شہزادہ شماگو ایک نیک طبیعت شہزادہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تم بھی اس سے شادی کرنے پر تیار ہو گئی تھی اور اسی لیے یہ پرندہ عورت، جس کا اصل نام
شماکشی ہے، وہ بھی شہزادے سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن شہزادہ اس وقت تک اس سے شادی نہیں کرے گا جب تک تم زندہ ہو، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے جب پرندہ عورت یہ دیکھے گی تو پھر وہ لازماً تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن تم چونکہ ایک عام شہزادی نہیں ہو بلکہ پرستان کی شہزادی ہو، اس لیے وہ آسانی سے تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی۔ البتہ اگر تم چاہو تو اس جادوگرنی کا خاتمہ کر سکتی ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں بہت ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ بزرگ بابا نے کہا، میں ہر قسم کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں بابا۔ شہزادی نے کہا، تو پھر سنو، تم طوطے کے ہمراہ یہاں سے ملک روم جاؤ، وہاں ایک درزی رہتا ہے جس کا نام عبداللہ درزی ہے۔ اس عبداللہ درزی کی اکلوتی بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے۔ طوطے کو معلوم ہے کہ اس کی دوا کہاں ملتی ہے۔ طوطا تمہیں وہ جڑی بوٹی لا دے گا جس کا رس اس لڑکی کی آنکھوں میں ڈال دیا جائے تو اسے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح درزی تم سے خوش ہو جائے گا۔ اس درزی کے پاس کپڑے کی بنی ہوئی ایک گڑیا ہے۔ اس گڑیا میں یہ صفت ہے کہ یہ ہر سوال کا جواب دیتی ہے، لیکن اس وقت جب وہ لڑکی تندرست ہو، ورنہ نہیں۔ تم وہ گڑیا اس درزی سے مانگ لینا، پھر وہ گڑیا تمہیں بتائے گی کہ یہ پرندہ عورت کس طرح ہلاک ہو سکتی ہے۔ بزرگ بابا نے کہا تو شہزادی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر طوطے سمیت وہ غار سے باہر نکل آئی اور پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں ملک روم کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں اس نے طوطے کے مشورے سے مردانہ روپ دھار لیا تھا تاکہ کوئی اسے تنگ نہ کرے، اور پھر منزلیں مارتی ہوئی آخرکار ملک روم پہنچ گئی۔ یہاں پہنچ کر اس نے جلدی سے عبداللہ درزی کا گھر تلاش کر لیا۔ تم کون ہو لڑکے؟ عبداللہ درزی نے شہزادی کو مردانہ روپ میں دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں پرستان کا حکیم ہوں۔ میں یہاں آیا ہوا تھا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری لڑکی اندھی ہو گئی ہے۔ اگر چاہو تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ شہزادی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو اور میں کیا چاہتا ہوں۔ درزی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ایک شرط ہے، اگر تمہاری لڑکی ٹھیک ہو جائے تو میں جو مانگوں گا وہ تم دو گے۔ شہزادی نے کہا، میرا وعدہ ہے لڑکے کہ جو کچھ میرے پاس ہوگا میں دینے سے انکار نہیں کروں گا۔ عبداللہ درزی نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا، کہاں ہے تمہاری لڑکی؟ اسے بلاؤ۔ شہزادی نے کہا تو عبداللہ درزی دوڑ کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شکرکند طوطے، تم جا کر وہ جڑی بوٹی لے آؤ۔ شہزادی نے اس دوران شکرکند طوطے سے کہا، ابھی لایا شہزادی حضور، میں نے آتے ہوئے اسے دیکھ لیا ہے، یہاں قریب ہی موجود ہے۔ شکرکند طوطے نے کہا اور اڑ گیا۔ ابھی عبداللہ درزی اپنے بیٹی کو لے کر واپس نہ آیا تھا کہ طوطا واپس آ گیا۔ اس کی چونچ میں ایک بوٹی کی شاخ پکڑی ہوئی تھی۔ شہزادی نے بوٹی اس سے لے لی اور طوطا دوبارہ اس کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ درزی ایک نوجوان لڑکی کا ہاتھ پکڑے اسے آہستہ آہستہ چلاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ہے میری بیٹی، یہ غسل کر رہی تھی، اس لیے مجھے دیر ہو گئی، عبداللہ درزی نے کہا تو لڑکی نے سلام کیا۔ شہزادی نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر اس نے عبداللہ درزی سے کہا، وہ لڑکی کو بستر پر لٹا دے۔ لڑکی بستر پر لیٹ گئی تو شہزادی نے ہاتھ میں موجود بوٹی کا رس کے قطرے لڑکی کی آنکھوں میں ڈال دیے۔ چند لمحے بعد لڑکی خوشی سے چیخ اٹھی کہ اسے نظر آنا شروع ہو گیا۔ عبداللہ درزی خوشی سے چیخنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی بالکل تندرست ہو گئی تھی۔ اس نے شہزادی کے پیر پکڑ لیے تھے اور اس کے بے حد شکریہ ادا کیا۔ شہزادی لڑکی اور اس کے باپ کی خوشی دیکھ کر خود بھی بے حد خوش ہو گئی۔ تم واقعی رحمت کا فرشتہ ہو لڑکے، اب بولو کیا مانگتے ہو؟ عبداللہ درزی نے مسرت سے کپکپاتے ہوئے کہا، تمہارے پاس کپڑے کی بنی ہوئی ایک گڑیا ہے، وہ مجھے دے دو۔ شہزادی نے کہا تو عبداللہ درزی اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا
تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گڑیا تھی۔ یہ ایک خوبصورت لڑکی کی شکل کی تھی۔ شہزادی نے اس سے گڑیا لے لی اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبداللہ درزی نے بے حد اصرار کیا کہ شہزادی اس کے ہاں کچھ عرصہ رہے، لیکن شہزادی کو اپنے شوہر شہزادے شماغو کی فکر تھی، اس لیے وہ نہ رکی اور اس مکان سے باہر آ گئی۔ پھر وہ واپس اسی صحرائے میں آ گئی جہاں اس نے عبداللہ درزی کے پاس جانے سے پہلے کمرہ لیا ہوا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر شہزادی نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر گڑیا کو ہاتھ میں لے لیا۔ گڑیا، مجھے بتاؤ، میں اپنے شوہر کو اس پرندہ عورت سے کس طرح آزاد کرا سکتی ہوں؟ شہزادی نے گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہزادی، جب تک یہ پرندہ عورت ہلاک نہیں ہوگی، اس وقت تک تمہارا شوہر اس کے پنجے سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ گڑیا کا منہ حرکت میں آیا اور اس کے منہ سے ایک باریک سی آواز سنائی دی، لیکن کس طرح؟ شہزادی نے کہا، یہ انتہائی طاقتور جادوگرنی ہے، اس لیے اسے ہلاک کرنے کے لیے تمہیں شکرقند طوطے کو انتہائی بہت ہمت حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ اس دوران تم دونوں میں سے کسی سے بھی معمولی سی غلطی ہوئی تو پھر تم دونوں ہلاک ہو سکتے ہو۔ گڑیا نے جواب دیا، ہمیں بتاؤ اچھی طرح، ہم دونوں اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ شہزادی نے جواب دیا، دنیا کا سب سے بڑا صحرا لائبیریا ہے۔ اس صحرے کے درمیان میں ایک نخلستان ہے۔ اس نخلستان کی نشانی یہ ہے کہ اس میں کھجور کے صرف 4 درخت ہیں اور درمیان میں ایک چشمہ بہہ رہا ہے جس کا پانی سرخ رنگ کا ہے۔ اس کھجور کے درختوں کا رنگ بھی سرخ ہے اور انہیں کھجوریں بھی سرخ رنگ کی لگتی ہیں۔ تم اس نخلستان میں جاؤ اور طوطے سے کہو کہ وہ کھجوروں کے سب سے اونچے درخت میں لگے ہوئے کھجوروں میں سے 2 ایسی کھجوریں توڑ کر تمہیں لا دے جن پر سبز رنگ کی لائنیں ہوں۔ ان کھجوروں کو چشمے کے پانی سے دھو کر تم علیحدہ سمیٹ کر ٹیلوں پر رکھ دو۔ آسمان سے 2 بڑے بڑے پرندے اتریں گے اور ان کھجوروں کو کھا لیں گے۔ جیسے ہی وہ کھجوریں کھائیں گے، دونوں پرندے فوراً ہی بے ہوش ہو کر وہیں گر جائیں گے۔ تم ان دونوں پرندوں کو اٹھا کر انہیں باندھ لینا اور پھر وہیں نخلستان میں ایک قافلے کا انتظار کرنا۔ یہ قافلہ 70 اونٹوں پر مشتمل ہوگا۔ اس قافلے کا سردار ایک بوڑھا آدمی ہوگا جس کا نام سردار راہول تم سے یہ پرندے مانگے گا۔ تم اسے اس شرط پر یہ پرندے دینا کہ ان کے بدلے میں تمہیں سرخ انگوٹھی دے دے۔ وہ تمہیں سرخ انگوٹھی دے دے جو اسے صحرا میں پڑی ہوئی ملی تھی۔ یہ انگوٹھی لے کر تم انگوٹھی پہن لینا۔ جب تک یہ انگوٹھی تمہارے انگلی میں رہے گی، پرندہ عورت کا جادو تم پر کوئی اثر نہ کرے گا۔ پھر تم اس قافلے کے چلے جانے کے بعد خود بھی اس صحرا سے نکل کر اس کی شمالی سرحد پر واقع شہر کارانہ پہنچ جانا۔ کارانہ شہر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا ہے، اس کا نام بابا سکندر ہے۔ بابا سکندر اس پرندے عورت کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ اس پرندہ عورت نے اس کے اکلوتے لڑکے کو کسی زمانے میں ہلاک کر دیا تھا، اور بابا سکندر اس پرندہ عورت سے انتقام لینا چاہتا ہے، لیکن چونکہ پرندہ عورت جادوگرنی ہے اور بابا سکندر جادو نہیں جانتا، اس لیے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ تمہارے پاس سرخ انگوٹھی ہوگی، اس لیے تم پر پرندہ عورت کا جادو اثر نہ کر سکے گا۔ بابا سکندر کے پاس ایک تلوار ہے جس کے دستے پر 2 عورتوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں۔ یہ تلوار تم بابا سکندر سے حاصل کر لینا۔ صرف اس تلوار سے ہی تم اس پرندہ عورت کے پر کاٹ سکتی ہو۔ پھر یہ تلوار اور سرخ انگوٹھی لے کر تم واپس اس وادی میں آ جانا جہاں سے تمہارے شوہر کو پرندہ عورت اٹھا کر لے گئی تھی۔ جب تم یہاں پہنچو گی تو پرندہ عورت تمہارے مقابلے پر آئے گی۔ جب وہ آئے تو تم تلوار کی مدد سے اس کے دونوں پر کاٹ دینا۔ پرندہ عورت پر کٹے ہوئے چیختی ہوئی غائب ہو جائے گی۔
اب وہ शकरगंद طوطے کا کام شروع ہو جائے گا۔ اس پرندہ عورت کے کٹے ہوئے ایک پر کو اٹھا کر قریبی سمندر میں موجود ایک جزیرے پر لے جائے گا۔ وہاں ایک وحشی قبیلہ رہتا ہے۔ اس وحشی قبیلے کے سردار کا بیٹا سخت بیمار ہے۔ शकरगंद طوطا یہ پر سردار کو دے دے گا، اس سے کہے گا کہ اس پر کو جلا کر اس کی راکھ بنا لے، اس کی راکھ اپنے بیٹے کو کھلا دے۔ جیسے ہی سردار اپنے بیٹے کو اس کی راکھ کھلائے گا، سردار کا بیٹا تندرست ہو جائے گا۔ پھر طوطا اس سردار کو کہے گا کہ اسے وہ سرخ موتی دیا جائے جس میں سنہرا رنگ جھلکتا ہے۔ یہ موتی تم اس وادی میں موجود ایک چشمہ ہے جس کے پانی کا رنگ سنہرا ہے، اس میں جا کر ڈال دینا۔ اس چشمے سے ایک سنہری رنگ کا کیچوا نکلے گا جو اس موتی کو کھا جائے گا۔ پھر وہ تم سے انسانی آواز میں بات کرے گا۔ تم اس سے پوچھنا کہ پرندہ عورت کہاں موجود ہے۔ وہ تمہیں ایک غار کا پتہ بتا دے گا جس کے منہ پر سنہری مکڑی کا جالا لگا ہوگا۔ تم اس غار کے دھانے پر پہنچ جانا۔ طوطا اپنی چونچ سے اس جالے کو ہٹا دے گا۔ تم نے اس جالے کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گی۔ جیسے ہی جالا ہٹے گا پرندہ عورت باہر آ جائے گی۔ اب تم نے اس تلوار سے اس پر حملہ کرنا ہے جبکہ پرندہ عورت کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسرے کو زخم لگانے میں کامیاب ہو جائے گا وہ جیت جائے گا۔ اگر پرندہ عورت نے تمہیں اپنی تلوار سے زخم لگا دیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گی، اور اگر تم نے اسے زخم لگا دیا تو پرندہ عورت ہلاک ہو جائے گی۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی تم اس غار میں چلی جانا، وہاں تمہارا شوہر بے ہوش پڑا ہوگا۔ تم اس کے منہ میں پانی ڈال دینا تو وہ ہوش میں آ جائے گا۔ گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آواز بند ہو گئی۔ شہزادی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اسے اپنی عبائے کی جیب میں ڈال لیا۔ ہاں تو शकरगंद طوطے کیا خیال ہے؟ شہزادی نے طوطے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہمت کرو شہزادی، جو ہمت کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ طوطے نے جواب دیا تو شہزادی طوطے کے اس جواب پر بے حد خوش ہوئی، اور پھر دوسرے روز وہ سرائے چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو کر دنیا کے سب سے بڑے صحرا کی طرف روانہ ہو گئی۔ تقریباً 7 روز کے سفر کے بعد وہ صحرا کے کنارے پر موجود ایک گاؤں میں پہنچ گئی اور پھر گاؤں کے سردار کے پاس جا کر ٹھہر گئی۔ تم کہاں سے آئے ہو لڑکے اور کہاں جا رہے ہو؟ سردار نے شہزادی کو مردانہ لباس میں دیکھ کر کہا، میں اس صحرا میں نخلستان میں جانا چاہتا ہوں جہاں کھجوروں کے 4 درخت ہیں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ شہزادی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہو وہ تو بہت دور ہیں، لیکن تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو؟ سردار نے حیران ہو کر پوچھا، مجھے وہاں ایک قافلے کا انتظار کرنا ہے، اس قافلے کے سردار سے مجھے ذاتی کام ہے۔ شہزادی نے کہا، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا کیونکہ تم شکل و صورت سے اچھے لڑکے دکھائی دیتے ہو۔ میں تمہیں ایک اونٹ دیتا ہوں جو انتہائی تیز رفتار ہے۔ یہ اونٹ تمہیں خود بخود اس نخلستان میں پہنچا دے گا، ورنہ تم سالوں سفر کرتے رہو تو اس نخلستان تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صرف مخصوص اونٹ ہی اس کا راستہ جانتے ہیں۔ سردار نے کہا تو شہزادی نے اس نے مدد پر بے حد شکریہ ادا کیا۔ دوسرے روز سردار نے اسے ایک اونٹ دے دیا اور ساتھ ہی ایک چھاکل دے دی۔ یہ چھاکل پانی سے بھری ہوئی ہے، تم اس میں سے جتنا پانی پیو گے اتنا ہی خود بخود بھر جائے گا۔ اس طرح یہ چھاکل بھری رہے گی، ورنہ راستے میں کہیں پانی موجود نہیں ہے۔ سردار نے کہا، اونٹ کو بھی تو پانی چاہیے ہوگا۔ شہزادی نے کہا، نہیں، اونٹ کو پیٹ بھر کر پانی پلا دیا گیا ہے، اب یہ نخلستان تک بغیر پانی پیے پہنچ جائے گا۔ سردار نے کہا، میں اس کے بدلے تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ شہزادی نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، تمہاری شکل چونکہ میرے اس بیٹے سے ملتی ہے جسے صحرائی سانپ نے کاٹ لیا تھا اور وہ ہلاک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے تمہاری مدد اپنا بیٹا سمجھ کر کی ہے۔
مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ سردار نے کہا تو شہزادی نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اونٹ پر بیٹھ کر وہ صحرا میں داخل ہو گئی۔ طوطا اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اونٹ واقعی انتہائی تیز رفتار سے ریت میں چل رہا تھا اور پھر 3 دن اور 3 راتوں کے سفر کے بعد آخرکار شہزادی اس نخلستان میں پہنچ گئی۔ راستے میں وہ چھاگل سے پانی پیتی رہی اور اس نے طوطے کو بھی پانی پلا دیا۔ طوطا چاہتا تو اڑ کر بھی شہزادی سے پہلے نخلستان پہنچ سکتا تھا، لیکن طوطا شہزادی کو صحرا میں اکیلا نہ چھوڑ سکتا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ نخلستان میں پہنچ کر شہزادی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی، جبکہ اونٹ بھی چشمے سے پانی پی کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ البتہ طوطا اڑتا ہوا کھجور کے سب سے اونچے درخت کی چوٹی پر پہنچا اور پھر اس نے تھوڑی دیر بعد 2 کھجور توڑ کر نیچے پھینک دی۔ یہ سرخ رنگ کی کھجوریں تھیں جن پر سبز رنگ کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ شہزادی اٹھی اور اس نے کھجوروں کو اٹھایا اور پھر چشمے کے پانی سے انہیں خوب اچھی طرح دھو کر اس نے نخلستان کے قریب ہی ریت کے 2 ٹیلوں کی چوٹی پر علیحدہ علیحدہ رکھ دیا اور خود وہ نخلستان میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد آسمان سے 2 سبز اور سرخ رنگ کی دھاریوں والے پرندے نیچے اترے اور انہوں نے ان دونوں کو کھا لیا۔ جیسے ہی ان پرندوں نے کھجوروں کو کھایا وہ دونوں بے ہوش ہو کر وہیں گر گئے اور شہزادی نے جا کر ان دونوں کو پکڑ لیا اور نخلستان میں لے آئی اور پھر رسی کی مدد سے انہیں باندھ دیا۔ اب اسے قافلے کا انتظار تھا۔ دوسرے روز 17 اونٹوں پر مشتمل ایک بڑا قافلہ وہاں پہنچ گیا۔ شہزادی اس قافلے کے سردار اسے وہاں دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ تم کون ہو لڑکے اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ بوڑھے سردار نے حیران ہو کر کہا، پہلے تم بتاؤ کہ تمہارا کیا نام ہے؟ شہزادی نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا واقعی یہ وہی قافلہ ہے جس کا اسے انتظار تھا یا کوئی اور ہے۔ میرا نام راہل ہے اور میں اس قافلے کا سردار ہوں، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں شکاری ہوں اور ان پرندوں کے شکار کے لیے یہاں آیا تھا اور میں نے انہیں شکار کر لیا ہے۔ شہزادی نے ایسے پرندے دکھاتے ہوئے کہا، او ہو لاگوش پرندے، او ہو یہ تو بہت نایاب پرندے ہیں، ان کا گوشت کھانے سے بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے۔ کیا تم یہ پرندے مجھے دے سکتے ہو؟ تم اور شکار کر لینا، سردار راہل نے کہا۔ ہاں لیکن تم ان کے بدلے مجھے کیا دو گے؟ شہزادی نے کہا، جو بھی تم مانگو۔ بوڑھے راہل نے بے چین سے لہجے میں کہا، تمہیں صحرا سے گزرتے ہوئے ایک سرخ رنگ کی انگوٹھی ملی ہوگی، اگر تم وہ انگوٹھی مجھے دے دو تو میں یہ دونوں پرندے تمہیں دے دوں گا۔ شہزادی نے کہا تو بوڑھا سردار بے حد خوش ہوا۔ اسے تو معلوم ہی نہ تھا کہ اس انگوٹھی میں کیا خاصیت ہے، اس لیے اس نے انگوٹھی شہزادی کو دے دی اور شہزادی نے دونوں پرندے اس کے حوالے کر دیے۔ بوڑھے سردار نے فوراً انہیں ذبح کیا اور پھر ان کا گوشت پکا کر وہاں کھایا۔ اب میں جب صحرا پار کروں گا تو میں جوان ہو چکا ہوں گا۔ تمہارا شکریہ، سردار نے کہا اور پھر اس نے اپنے قافلے کو کوچ کا حکم دے دیا اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ شہزادی نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ اس کی مہم کا ایک بڑا مرحلہ طے ہو گیا تھا۔ پھر وہ اونٹ پر بیٹھی اور اسی شمال کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ 2 روز کے سفر کے بعد وہ اس گاؤں میں پہنچ گئی جہاں بوڑھا سکندر موجود تھا۔ اونٹ اسے چھوڑ کر وہاں واپس چلا گیا تو شہزادی پوچھتے پوچھتے بوڑھے سکندر کے پاس پہنچ گئی۔ تم کون ہو لڑکے اور کہاں سے آئے ہو؟ بوڑھے سکندر نے شہزادی سے کہا، میں مرد نہیں عورت ہوں اور پرستان کی شہزادی ہوں، یہ میرا پالتو طوطا ہے شکرگن، شہزادی نے کہا اور پھر اس نے ساری بات بوڑھے سکندر کو بتا دی۔ او ہو تو تم اس نامراد پرندہ عورت کو ہلاک کرنا چاہتی ہو جس نے میرے اکلوتے بیٹے کو ہلاک کر دیا تھا، لیکن وہ تو انتہائی طاقتور جادوگرنی ہے،
وہ تو تمہیں جادو کی مدد سے ہلاک کر دے گی۔ بوڑھے سکندر نے کہا۔ تو شہزادی نے اسے بتایا کہ اس نے وہ انگوٹھی حاصل کر لی ہے جس کی وجہ سے پرندہ عورت کا جادو اس پر اثر نہ کرے گا۔ بہت خوب، پھر تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا تاکہ تم اس نامراد پرندے عورت کو ہلاک کر کے اس کے قبضے سے اپنے شوہر کو بچا سکو، اور اس طرح میرے بیٹے کا انتقام بھی پورا ہو جائے گا۔ بوڑھے سکندر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تمہارے پاس ایک تلوار ہے جس کے دستے پر 2 لڑتی ہوئی عورتوں کی تصویر بنی ہوئی ہے، وہ تلوار مجھے دے دو، اس تلوار سے ہی وہ پرندہ عورت ہلاک ہو سکتی ہے۔ شہزادی نے کہا تو بوڑھے سکندر نے وہ تلوار شہزادی کو دے دی۔ شہزادی بے حد خوش ہوئی کیونکہ اس کی مہم کا دوسرا مرحلہ بھی طے ہو گیا تھا۔ پھر بوڑھے سکندر سے اجازت لے کر شہزادی اس گاؤں کے ایک تاجر کے پاس پہنچ گئی۔ یہ گھوڑوں کا تاجر تھا، چونکہ اس کے پاس کافی دولت موجود تھی جو اس نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے تاجر سے ایک صحت مند اور طاقتور گھوڑا خریدا، اور پھر اس گھوڑے پر سوار ہو کر وہ منزلیں مارتی ہوئی تقریباً 10 روز کے سفر کے بعد دوبارہ اس وادی میں پہنچ گئی جہاں اس کے شوہر کو وہ پرندہ عورت اٹھا کر لے گئی تھی۔ ابھی شہزادی وہاں پہنچی ہی تھی کہ وہی پرندہ عورت اڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ پھر تم آ گئی ہو، اب تمہیں ہلاک کر کے ہی چھوڑوں گی۔ پرندہ عورت نے فضا میں اڑتے ہوئے چیخ کر کہا، میرے شوہر کا کیا حال ہے؟ مجھے اس کے متعلق بتاؤ۔ شہزادی نے نیام میں موجود تلوار کے دستے پر مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، چونکہ وہ شہزادی تھی اس لیے تلوار سے لڑنے کا فن وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ میری بات نہیں مان رہا تھا اور صرف تمہارا نام لے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ زندگی بھر اپنی بیوی کے علاوہ اور کسی عورت کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھے گا، چاہے اسے پوری دنیا کی دولت ہی کیوں نہ مل جائے۔ اس لیے میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے۔ اب میں تمہیں ہلاک کر کے جب تمہاری لاش اس کے سامنے لے جا کر ڈالوں گی تو مجھے یقین ہے کہ پھر وہ مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ پرندہ عورت نے جواب دیا، آخر تم اس سے ہی شادی کرنا کیوں چاہتی ہو؟ وہ تو احمق اور بزدل شہزادہ ہے۔ شہزادی نے کہا، وہ اس لیے مسلسل باتوں میں لگائے رکھنا چاہتی تھی تاکہ اس کے پر کاٹنے کا موقع مل سکے۔ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ اس میں ہر وہ صفتیں ہیں جن کی وجہ سے میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ایسے لوگ اپنی بیوی کے بے حد وفادار ہوتے ہیں۔ تم نے بھی تو اسی لیے اس سے شادی کی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب بھی تمہارا نام لیتا رہتا ہے۔ پرندہ عورت نے کہا، تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی نامراد پرندہ عورت۔ شہزادی نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم پر میرے جادو کا کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا، ورنہ اب تک تو تمہیں بے حس حرکت ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تم ویسی کی ویسی ہی ہو۔ پرندہ عورت نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اس لیے کہ میں مظلوم ہوں اور تم ظالم ہو، اور مظلوم کی مدد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ شہزادی نے جواب دیا، اور پھر عین اسی لمحے اسے تلوار چلانے کا موقع مل گیا کیونکہ پرندہ عورت بھنکارتی ہوئی اس کے قریب آ گئی تھی۔ شہزادی نے بجلی کی تیزی سے تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں اس نے پرندہ عورت کا ایک پر کاٹ ڈالا۔ پرندہ عورت چیختی ہوئی نیچے گر گئی۔ پھر شہزادی نے دوسرا وار کیا اور اس بار اس نے پرندہ عورت کا دوسرا پر بھی کاٹ دیا۔ جیسے ہی پرندہ عورت کا دوسرا پر کٹا، وہ چیختی ہوئی زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اچانک غائب ہو گئی۔ البتہ اس کے کٹے ہوئے دونوں پر وہیں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اسی لمحے جھاڑی کی اونٹ سے شکرگند طوطا نکلا اور اس نے ایک پر اپنی چونچ میں دبا لیا۔ خیال رکھنا طوطے، تم نے کامیاب لوٹنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ شہزادی نے طوطے سے کہا، آپ بے فکر رہیں شہزادی، میں انشاءاللہ کامیاب ہو کر لوٹوں گا۔ طوطے نے پر کو پنجے میں پکڑتے ہوئے کہا اور پھر وہ اڑتا ہوا شہزادی کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ شہزادی جانتی تھی کہ وہ اب سمندر کے اندر جزیرے
پر جائے گا، وہ ویشی قبیلے کے سردار کے بیمار بیٹے کو صحت یاب کرے گا اور پھر ویشی سردار سے موتی لے کر واپس آئے گا اور تب تک اسے انتظار کرنا ہوگا۔ چنانچہ شہزادی اس وادی میں واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی میں بنی ہوئی غار میں جا کر ٹھہر گئی۔ دوسرے روز طوطا واپس آ گیا تو اس کی چونچ میں وہ موتی موجود تھا۔ اس نے غار میں ہی شہزادی کے سامنے موتی ڈال دیا۔ کیا ہوا، کس طرح ملا یہ موتی؟ شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ اس موتی کے ملنے سے اس کی مہم کا تیسرا مرحلہ بھی کامیابی سے طے ہو گیا تھا۔ اور طوطے نے تفصیل سے ساری بات بتا دی۔ سب کچھ ویسے ہی ہوا تھا جیسے اس گڑیا نے بتایا تھا۔ شہزادی نے طوطے کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ موتی شہزادی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر اس نے سنہری پانی کا چشمہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ چشمہ اسے مل گیا تو اس نے موتی کو چشمے میں ڈال دیا۔ پھر دوسرے لمحے سنہری رنگ کا ایک بڑا سا کچھوا پانی میں سے نکلا اور اس نے موتی کھا لیا۔ شہزادی، تم نے مجھے یہ موتی لا کر دیا ہے، اب میری زندگی لاکھوں سال ہو جائے گی۔ بولو، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سنہری کچھوے نے انسانی آواز میں کہا، تم مجھے اس غار کا پتہ بتا دو جہاں پرندہ عورت چھپی ہوئی ہے۔ شہزادی نے کہا تو کچھوے نے اسے تفصیل کے ساتھ اس غار کا پتہ بتا دیا اور پھر وہ چشمے میں غوطہ لگا کر شہزادی اور اس کے کندھے پر بیٹھے ہوئے طوطے کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ شہزادی واپس مڑی اور پھر اس نے غار کی تلاش شروع کر دی۔ پھر واقعی کچھوے کی بتائی ہوئی تفصیل کی وجہ سے وہ اس غار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ غار کے دہانے پر سنہری رنگ کا مکڑی کا جالا لگا ہوا تھا۔ شہزادی، تم تلوار لے کر یہاں قریب ہی چٹان کی ہوند میں چھپ جاؤ اور پھر جیسے ہی وہ پرندہ عورت باہر نکلے تم نے اس کے سنبھلنے سے پہلے اس پر تلوار کا وار کر دینا ہے۔ طوطے نے کہا تو شہزادی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور غار کے قریب ہی ایک چٹان کی اوند میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ تلوار اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ پھر طوطے نے اپنی چونچ کی مدد سے سنہری جالے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی جالا کٹا، غار کے اندر سے پرندہ عورت ہاتھ میں ایک تلوار لیے چیختی ہوئی باہر آ گئی۔ شہزادی تو پہلے ہی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس نے چٹان کی اوند سے نکل کر بجلی کی تیزی سے اس پر حملہ کر دیا اور اس سے پہلے کہ پرندہ عورت سنبھلتی، شہزادی نے تلوار کا وار اس کی گردن پر کر دیا۔ جیسے ہی پرندہ عورت کی گردن پر زخم ہوا، وہ چیختی ہوئی نیچے گری اور چند لمحے میں تڑپنے کے بعد ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد ہلاک ہوتے ہی ایک دھماکہ سا ہوا اور ہر طرف سرخ رنگ کا دھواں سا چھا گیا اور پھر پرندہ عورت کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، میں پرندہ عورت تھی، میں بہت بڑی اور انتہائی طاقتور جادوگرنی تھی، لیکن پرستان کی شہزادی اور شکرگن طوطے نے مل کر مجھے ہلاک کر دیا۔ روتے ہوئے آواز بند ہو گئی تو دھواں بھی چھٹ گیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ یہاں پہلے پرندہ عورت کی لاش پڑی ہوئی تھی، اب وہاں راکھ کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ پرندہ عورت کی لاش خود بخود جل کر راکھ ہو گئی۔ شہزادی بے حد خوش ہوئی۔ اس نے قریب ہی چشمے سے اپنی چھاگل پانی سے بھری اور پھر غار میں داخل ہو گئی۔ وہاں واقعی شہزادہ بے ہوش کے عالم میں پڑا ہوا تھا۔ شہزادی نے اس کے منہ میں پانی ڈالا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ وہ نامراد پرندہ عورت کہاں ہے؟ اور شہزادی تم یہاں کیسے آ گئی؟ اور شکرگن طوطا بھی یہاں موجود ہے؟ شہزادے نے ہوش میں آتے ہی حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو شہزادی نے اسے اپنی مہم کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی۔ او ہو شہزادی، تم کتنی بہادر اور عقل مند ہو، تم نے مجھے بچانے کے لیے بے حد ہمت کی ہے، میں ہمیشہ تمہارا احسان مند رہوں گا۔ شہزادے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ میرا فرض تھا شہزادے، میں اپنے شوہر کو بچاؤں، میں نے یہ کام کر کے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ ویسے بھی مجھے معلوم ہے کہ
تم نے بھی میری خاطر اس پرندہ عورت سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے یہ معلوم کر کے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ شہزادی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم خود ہی بتاؤ یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ تم جیسی خوبصورت، بہادر، عقل مند شہزادی کو چھوڑ کر میں اس بدصورت نامراد پرندہ عورت سے شادی کیسے کروں گا؟ شہزادے نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو شہزادی اور طوطا دونوں اس کی معصومیت پر بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر وہ غار سے باہر آ گئے۔ ابھی وہ غار سے باہر آئے ہی تھے کہ اچانک آسمان سے ایک 4 سینگوں والا انسان شہزادی پر جھپٹا اور چیختی ہوئی شہزادی کو اٹھا کر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی بلندیوں میں غائب ہو گیا۔ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ شہزادے نے چیختے ہوئے کہا۔ طوطا اس 4 سینگوں والے انسان کے پیچھے گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ گیا۔ وہ میری نظروں سے بھی غائب ہو گیا ہے۔ شہزادے اب کیا کریں؟ نہ جانے یہ کون تھا؟ طوطے نے کہا، میں اپنی بیوی کو بچاؤں گا، لیکن کیسے بچاؤں؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شہزادے نے انتہائی پریشانی سے لہجے میں کہا، تم اچھے شہزادے ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اچانک ایک باریک سی آواز انہیں قریبی چٹان سے سنائی دی تو شہزادہ اور اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا طوطا تیزی سے اس چٹان کی طرف مڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ چٹان پر ایک سنہری رنگ کا بونا کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر لباس بھی سنہرا تھا اور اس نے سنہری رنگ کی ہی نوکدار ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ تم کون ہو سنہری بونے؟ شہزادے نے حیرت ہو کر پوچھا۔ میں اس وادی میں رہتا ہوں، میں سنہرے بونوں کا شہزادہ ہوں، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، لیکن تمہیں بہادری، عقل اور حوصلے سے کام لینا پڑے گا۔ سنہری بونے نے کہا، لیکن میں تو بزدل ہوں، میں احمق شہزادہ ہوں۔ سنہری بونے، شہزادے نے منہ پھیرتے ہوئے کہا تو سنہری بونا بے اختیار ہنس پڑا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ اس جھنڈ کے درمیان میں ایک درخت ہے جس پر آم جیسا ایک درخت لگا ہوا ہے۔ اس پھل کو بہادری کا پھل کہتے ہیں۔ جو اس پھل کو کھا لے وہ انتہائی بہادر ہو جاتا ہے۔ اور اس جھنڈ میں ایک چشمہ ہے، جو اس چشمے کا پانی پی لے وہ انتہائی عقل مند ہو جاتا ہے۔ اس لیے تم جا کر یہ پھل بھی کھاؤ اور پھر چشمے کا پانی بھی پی لو۔ اس طرح تم بہادر، حوصلہ مند ہو جاؤ گے اور عقل مند بھی۔ جاؤ اور یہ دونوں کام کر لو، پھر یہاں واپس آ جانا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم اپنی بیوی پرستان کی شہزادی کو کس طرح بچا سکتے ہو۔ سنہری بونے نے کہا تو شہزادہ اس کی بات سن کر بے حد خوش ہوا۔ وہ طوطے کو ساتھ لے کر اس جھنڈ کی تلاش میں آگے بڑھ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس جھنڈ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ طوطے نے درخت سے پھل توڑ کر شہزادے کو دے دیا اور شہزادے نے اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی اس نے پھل کھایا تو اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے اندر بہادری اور حوصلہ آ گیا ہے۔ پھر اس نے چشمے کا پانی پیا تو اسے محسوس ہوا کہ اس میں واقعی عقل بھی آ گئی ہے۔ بہت خوب، اب میں بہادر بھی ہوں اور عقل مند بھی ہوں، شہزادے نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو طوطا خوش ہو گیا۔ پھر وہ دونوں واپس اس چٹان کے پاس آ گئے جہاں سنہری بونا موجود تھا۔ تمہارا بے حد شکریہ سنہری بونے، تم نے مجھے بہادر اور عقل مند بنا دیا، میں تمہارا احسان ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ شہزادے نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں شہزادے، دراصل تم بہادر بھی تھے اور عقل مند بھی، لیکن لوگوں نے خام خواہ میں بزدل اور احمق مشہور کر دیا تھا۔ اس پھل کو کھانے اور اس چشمے کا پانی پینے سے تمہاری یہ صلاحیتیں تم پر ظاہر ہو گئی ہیں۔ سنہری بونے نے جواب دیا، پھر بھی تمہارا شکریہ۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ وہ 4 سینگوں والا انسان کون تھا جو اڑتا ہوا آیا اور میری بیوی کو اٹھا کر لے گیا، اور میں اپنی بیوی کو کیسے ان ظالموں سے چھڑوا سکتا ہوں؟ شہزادے نے کہا، سنو شہزادے، اس وادی سے 4 روز کے فاصلے پر ایک وادی ہے جسے کاشانی وادی کہا جاتا ہے۔ اس وادی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا محل بنا ہوا ہے۔ اس محل کا کوئی دروازہ نہیں ہے،
یہ محل ایک جادوگر کا ہے جس کا نام ماگو ہے۔ ماگو جادوگر دراصل اس پرندہ عورت کا بھائی ہے۔ اسے جب معلوم ہوا کہ شہزادی نے اس کی بہن کو ہلاک کر دیا ہے تو اسے غصہ آیا۔ اس نے اپنے جادو کے انسان سے شہزادی کو اپنے محل میں اٹھوا لیا اور اسے قید کر دیا۔ وہ اب شہزادی سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شہزادی نے انکار کر دیا کیونکہ تم اس کے شوہر ہو اور وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ چنانچہ اب جادوگر تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، لیکن جب تک شکرگند طوطا تمہارے ساتھ ہے جادوگر کا کوئی جادو تم پر اثر نہیں کر سکتا۔ تم ایسا کرو کہ اس محل کے پاس چلے جاؤ، پھر طوطا اٹھتا ہوا اس محل کے اندر جائے گا اور پھر شہزادی سے وہ سرخ رنگ کی انگوٹھی لے آئے گا جو اس نے سردار راہل سے نخلستان میں 2 پرندے دے کر لی تھی۔ پھر تم اس انگوٹھی کو پہن لینا، اس طرح جادوگر کا جادو تم پر اثر نہ کر سکے گا۔ اس کے بعد تم اس انگوٹھی کو محل کی دیوار سے لگا دینا تو محل میں داخل ہونے کا راستہ نمودار ہو جائے گا۔ تم اندر چلے جانا، وہاں وہی 4 سینگوں والا انسان موجود ہوگا۔ تم تلوار سے اس کے سینگ کاٹ دینا، وہ ہلاک ہو جائے گا تو پھر جادوگر تمہارے مقابلے۔ پھر تم اس محل کے اندر بنے ہوئے تالاب کے پاس پہنچ جانا۔ وہاں تالاب کے اندر سنہری رنگ کا ایک پھول ہے جس کی حفاظت 2 خوفناک اژدہا کرتے ہیں۔ تم ان دونوں اژدھوں کو ہلاک کر کے یہ پھول توڑ لینا۔ جیسے ہی تم پھول توڑو گے ایک بھوکا شیر تمہارے مقابلے پر آ جائے گا، تم اسے ہلاک کر دینا۔ جیسے ہی شیر ہلاک ہوگا جادوگر ایک بار پھر تمہارے مقابلے پر آ جائے گا، لیکن اب وہ اس بار تم اس کی بائیں ٹانگ کاٹ دینا۔ جیسے ہی اس جادوگر کی بائیں ٹانگ کٹے گی وہ جادوگر ہلاک ہو جائے گا اور شہزادی بچ جائے گی۔ پھر تم پرستان چلے جانا اور تمہاری باقی زندگی انتہائی خوشی سے گزرے گی۔ سنہرے بونے نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ چٹان سے چھلانگ لگا کر غائب ہو گیا۔ میں یہ سب کچھ کروں گا، شہزادے نے کہا۔ وہ واقعی اب بہادر ہو گیا تھا، ورنہ یہی بات اسے اگر پہلے کرنے کے لیے کہی جاتی تو وہ کبھی اس کا حوصلہ نہ کر سکتا تھا۔ پھر شہزادہ طوطے کو کندھے پر بٹھا کر اس کہکشانی وادی کی طرف بڑھ گیا۔ شہزادی جس گھوڑے پر آئی تھی وہ گھوڑا اس نے پکڑ لیا تھا اور پھر اس گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے وہ واقعی 4 روز کے سفر کے بعد اس وادی میں پہنچ گئے جہاں سیاہ رنگ کے پتھروں سے ایک بہت بڑا محل موجود تھا اور اس کا واقعی کوئی دروازہ نہ تھا۔ جاؤ شکرگند طوطے، جا کر شہزادی سے وہ انگوٹھی لے آؤ۔ شہزادے نے طوطے سے کہا، ہاں میں لے آتا ہوں، طوطے نے کہا اور اڑتا ہوا محل کے اندر چلا گیا۔ کافی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے پنجے میں انگوٹھی موجود تھی۔ شہزادے نے اس سے انگوٹھی لی اور انگلی میں پہن لی۔ شہزادے میں نے جب شہزادے کو بتایا کہ تم بہادر بھی ہو گئے ہو اور عقل مند بھی تو شہزادی بے حد خوش ہوئی۔ طوطے نے کہا تو شہزادہ بھی طوطے کی بات سن کر خوش ہوا۔ اب تم نے اپنی بہادری ثابت کرنی ہے، اس لیے ہمت نہ ہارنا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، طوطے نے کہا۔ اور شہزادے نے اس بات پر سر ہلا دیا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے انگوٹھی کو محل کی دیوار سے لگا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی محل کی دیوار درمیان سے غائب ہو گئی اور اندر جانے کا راستہ بن گیا۔ شہزادہ اندر داخل ہو گیا، اس نے تلوار ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ ابھی وہ اندر پہنچا ہی تھا کہ دور سے 4 سینگوں والا آدمی ہاتھ میں تلوار پکڑے دوڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، بزدل شہزادے، 4 سینگوں والے انسان نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اب شہزادہ بہادر بن چکا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ قریب آیا شہزادے کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ واقعی انتہائی بہادری سے نہ صرف لڑ سکتا ہے بلکہ وہ اپنا بچاؤ بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد شہزادے نے واقعی انتہائی بہادری اور عقل مندی سے کام لیتے ہوئے اس آدمی کی ٹانگ پر گہرا زخم لگا دیا۔ کیونکہ وہ آدمی بہت اونچا تھا اس لیے شہزادے کا ہاتھ اس کی سینگوں تک نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے
اس کی ٹانگ پر وار کیا تاکہ وہ نیچے گر پڑے تو اسے اس کے سینگ کاٹنے کا موقع مل جائے۔ شہزادہ اپنی اس عقل مندی کی وجہ سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور وہ آدھی ٹانگ پر زخم کھا کر جیسے ہی نیچے گرا، شہزادے نے بجلی کی تیزی سے اس کے سینگ کی جڑ پر تلوار کا بھرپور وار کیا اور اس آدمی کے چاروں سینگ کٹ کر دور جا گرے، اور اس کے ساتھ ہی وہ آدمی ایک چیخ مار کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی ایک لہم شہم آدمی چیختا ہوا اس کی طرف آیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جس پر جادوگروں کا مخصوص نشان یعنی انسانی کھوپڑی اور ہڈیاں بنی ہوئی تھی۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہی ماگو جادوگر ہے، پرندہ عورت کا بھائی۔ پھر وہ جادوگر جیسے ہی چیختا اور غصے سے دھاڑتا ہوا قریب آیا، طوطے نے یکدم جھپٹا مارا اور اپنے پنجے سے اس نے اس جادوگر کی دائیں آنکھ زخمی کر دی۔ آنکھ زخمی ہوتے ہی جادوگر کے ہاتھ سے تلواریں بھی گر گئی اور وہ تکلیف سے چیختا ہوا دوہرا ہو گیا۔ شہزادے کو موقع مل گیا، اس نے بجلی کی تیزی سے تلوار کا وار کر کے جادوگر کی دائیں ٹانگ کاٹ ڈالی۔ جیسے ہی جادوگر کی ٹانگ کٹی، جادوگر نے زور سے چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ شہزادے نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر وہ تالاب کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں واقعی تالاب کے درمیان ایک سنہری پھول موجود تھا، لیکن دو خوفناک اژدھے اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ شہزادے نے انتہائی بہادری اور حوصلے کے ساتھ ساتھ انتہائی عقل مندی سے کام لیتے ہوئے ایک ایک کر کے دونوں اژدھوں کو ہلاک کر دیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے سنہری پھول توڑ لیا۔ جیسے ہی شہزادے نے پھول توڑا، ایک طرف سے ایک خوفناک شیر دھاڑا مارتے ہوئے آیا اور شہزادے پر حملہ آور ہو گیا۔ شہزادہ تو اب بجلی بنا ہوا تھا، اس بھوکے شیر سے انتہائی بہادری سے لڑا اور آخرکار اس نے اس شیر کو ہلاک کر دیا۔ جیسے ہی شیر ہلاک ہوا، وہی لنگڑا جادوگر لنگڑاتا ہوا اچانک نمودار ہوا اور اس نے ایک بار پھر شہزادے پر حملہ کر دیا، لیکن اب شہزادہ کب اس کے قابو میں آ سکتا تھا؟ شہزادہ اس سے انتہائی بہادری سے لڑنے لگا کیونکہ اس کی انگلی میں سرخ انگوٹھی موجود تھی، اس لیے جادوگر کا جادو اس پر اثر نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے جادوگر کو اپنی جسمانی طاقت سے شہزادے سے لڑنا پڑ رہا تھا۔ ادھر شکرگند طوطا بھی شہزادے کی پوری مدد کر رہا تھا۔ وہ بار بار چپٹ کر اس کی بائیں آنکھ پر حملہ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے جادوگر کو شہزادے پر بھرپور انداز میں حملہ کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا، اور پھر شہزادے کا داؤ چل گیا۔ اس نے جادوگر کی بائیں ٹانگ پر تلوار بھرپور وار کیا اور جادوگر کی بائیں ٹانگ بھی کٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف سیاہ رنگ کا دھواں سا چھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، میرا نام ماگو جادوگر تھا، میں بے حد طاقتور جادوگر تھا، لیکن مجھے ایک بزدل اور احمق شہزادے نے، جو اب بہادر اور عقل مند بن چکا تھا، اپنی بہادری اور عقل مندی سے ہلاک کر دیا۔ روتے ہوئے آواز بند ہو گئی اور دھواں چھٹا تو شہزادے نے دیکھا کہ محل غائب ہو چکا ہے اور اس کی بیوی پرستان کی شہزادی اس کے پاس موجود تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ طوطا بھی بے حد خوش ہوا تھا۔ شہزادی نے شہزادے کی بہادری اور عقل مندی کی بے حد تعریف کی۔ وہ واقعی بے حد خوش تھی، بے حد خوش۔ شہزادے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، تم بہادر اور عقل مند شہزادے ہو، تم نے میری جان بچائی ہے، میں اب ہمیشہ تمہاری خدمت کروں گی۔ شہزادی نے کہا، تم میری بیوی ہو اور تم نے بھی تو میری جان بچائی، آؤ اب چلیں۔ شہزادے نے کہا اور پھر وہ ایک ہی گھوڑے پر بیٹھ کر پرستان روانہ ہو گئے۔ پرستان کی سرحد کے باہر بادشاہ نے اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی شہزادے کی بہادری اور عقل مندی پر بے حد خوش ہوا، اور اس نے پورے پرستان میں 7 روز تک جشن منانے جانے کا اعلان کر دیا، اور پھر شہزادہ اور شہزادی
خوش و خرم رہنے لگے۔ جب شہزادہ اپنی بیوی کو لے کر واپس اپنے ملک آیا تو وہاں بھی ان دونوں کی بہادری اور عقلمندی کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ بادشاہ بھی بے حد خوش ہوا اور وہاں بھی اس خوشی میں جشن منایا گیا اور پھر وہ سب خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔